سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، پاکستان میں کافی عرصے بعد جو ہے نا وہ سمٹ کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور اس میں کافی ممالک کے جو ہے نا وہ صدور، وزیر اعظم جو ہے نا وہ شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ وہ جو سمجھتی تھی کہ ہمارے خاص کر جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ایک بہت بڑی پبلک اسٹریٹ پاور رکھتا ہوں، اور جب میں کسی کو کال کروں گا اور میں جب جیل جاؤں گا تو یہ ساری دنیا جو ہے نا روڈ پر نکل آئے گی، اور میرا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے 9 مئی کا ایک واقعہ کرا کر دیکھ لیا کہ بھائی شاید میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن 9 مئی کے فوراً بعد جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تو سارے کے سارے ان کی جو فورس تھی، یا ٹائیگر فورس تھی یا دوسری فورسز تھی، وہ بلوں میں چھپ گئے، اور جو رہتے لوگ تھے وہ سر عام آپ کے سامنے دیکھیں، جو ان کی قیادت تھی، جو ان کا چناؤ تھا، جو ان کی ٹیم تھی، وہ کیسے پریس کانفرنس کر کے ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی فوج کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرائیں گے تو آپ اس ملک میں سروائیو نہیں کر سکتے، اور یہ بات بانی پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد انہوں نے جیل میں جانے کے بعد بھی ایسی کئی جو ہے وہ احتجاج اور بھونگی حرکتیں کر کے اپنی پاور شو کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد اب ان کو یہ بات کلیئر پتہ چل چکی ہے کہ میری اسٹریٹ پاور بالکل ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد وہ ایسی جو ہے وہ بوکھلاہٹ والی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے اپنے لیے مذاکرات یا رہائی کا دروازہ کھول سکیں، جو کہ بظاہر ممکن نہیں ہے۔ اب لاسٹ آپ نے سب سے آخری احتجاج ان کا دیکھا، جو ان کے سب سے پسندیدہ جو چیف منسٹر انہوں نے لگائے تھے وہ لے کر آئے، اور وہ کیسے جو ہے اپنے آپ کو سیف ایگزٹ سے واپس انہوں نے نکالا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب عمران خان کے اوپر ملاقاتوں کی بھی پابندی لگنے کے بعد یہ پابندی بھی باقاعدہ ان کی جو موجودہ قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے ان کی رضامندی سے لگائی گئی ہے، تاکہ وہ عمران خان سے کوئی ڈکٹیشن نہ لے سکیں۔ اور وہ کیسے آپ نے دیکھا کہ کل محسن نقوی صاحب اور گورنر کے پی کے ساتھ بیٹھ کے جن کے خلاف وہ بہت بڑی بڑی برقیں مارتے تھے، اور انہوں نے پرامن جرگے کی جو ہے نا وہ ایک اجازت کو، اور یا اس کو جو ہے نا ایک پرامن بنانے کے لیے جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھے۔ بیسیکلی پی ٹی آئی جب تک ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کا راستہ نہیں اپنائے گی، روڈ کے اوپر وہ اپنے آپ کے لیے دن بدن مشکلات کا اضافہ کرے گی، اور یہ وہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا ملکی مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اس شنگھائی تعاون کے دوران 15 اکتوبر کا جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، یہ سراسر ملکی مفاد کو جو ہے نا ایک طرف رکھ کے اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دینے کے مترادف ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک کو ترقی ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اگر ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا تو پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ بہت بری طریقے سے جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ اس وقت ان کو ایک ان کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ اس طرح کی بھونگی حرکتیں کر رہے ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس موقع پر ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غریب کا پاکستان ہم کو چاہیے، ہم پاکستان کے غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب بھی پاکستان کے اندر کوئی ترقی آنے لگتی ہے یا کوئی بھی پاکستان کے لیے فائنینشیل بینیفٹ آتا ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو، چاہے وہ کسی بھی اسپیکٹ سے ہو، تو پی ٹی آئی اس میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو کیا یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہے یا ملک کے ساتھ غداری ہے؟ پی ٹی آئی جو یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو جیل کے اندر خطرہ ہے، یہ دیکھیں یہ پچھلے 2 سالوں سے بنا رہی ہے، اور ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ رابطہ رہنا، عمران صاحب کے سے جو ہے وہ ڈائریکشن لے کے ملک کے اندر بدامنی اور جو ہے نا انتشار کو پھیلانا۔ اب ریاست نے یہ بات طے کر لی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بند کر کے یہ جو ان کا آپس میں رابطہ ہے، جس کی وجہ سے عمران خان اندر سے ملک کے اندر فساد برپا کروانے اور ملک کے اندر منافرت اور جلاؤ گراؤ اور ایک جو ہے وہ کرفیو کی جو کیفیت جو ہے نا پورے ملک کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا رابطہ ختم کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو آپ نے یہاں تک سنا ہوگا کہ دیسی مرغوں کے کھانے اور ان کے لیے جو ہے نا وہ جم کی سہولیات اور یہ سارا کچھ دیا گیا، لیکن وہ بدقسمتی سے اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ مسلسل جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے اندر سے بیٹھ کے ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ملک کے اندر بدامنی پھیلے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کو روکنے کے لیے جب اقدامات کیے جاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں اس وقت جو پشتون جرگے کی پرامن کی اجازت دی گئی، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو پہلے تھی وہ کے پی گورنمنٹ تھی۔ جب پشتون جرگے کے لیے وفاق کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اب جب یہ پریشر بلٹ اپ ہوا اور ان کے اوپر ایک پریشر بلٹ اپ ہوا تو وہ انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے اپنے صوبے کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، اور اس سے ہمارے اپنے صوبے کی حکومت اور ہمارے اپنے صوبے کی جو ایک ڈیموکریٹک سے گورنمنٹ ہے اس کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ تو انہوں نے پھر مجبوری میں آ کے جو ہے نا وفاق کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ باقی اگر وہ اتنے خیر خواہ ہوتے
تو وہ پہلے آ کے اتنی ملک کے اندر انتشار نہ پھیلاتے، وہ وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آنے یہ جو 5 سال ہیں ان کے لیے پراپر ایک پلاننگ کر کے پراپر اپوزیشن کا کردار ادا کرتے، لیکن انہوں نے وہ راستہ نہیں چنا، انہوں نے ہمیشہ ایسا راستہ چنا جس سے معصوم جانے اور انتشار پھیلا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کے پی کی گورنمنٹ کے اندر نے جو پشتون جرگے کے اندر جو اس وقت جانے گئی ہیں، اس کی ذمہ دار کے پی گورنمنٹ ہے کہ وہ عقل سے کام لیتی۔ دیکھیں وہاں اگر ان کے اوپر فائرنگ کی ہے تو وفاق نے جا کر نہیں کی ہے، وہ جو ہے صوبے کی پولیس نے کی ہے، تو صوبے کی پولیس کس کے انڈر ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ صوبائی گورنمنٹ ہی ہوتی ہے۔ ان کو یہ وقت سے پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے جس جماعت کی اس وقت وہاں گورنمنٹ ہے، حکومت ہے کے پی کے اندر، وہ ہمیشہ انتشار کی سیاست کو جو ہے وہ فروغ دیتی ہے، وہ ہمیشہ ایسے راستے کو چنتی ہے جس سے بدامنی پیدا ہو، وہ مار دیں گے جلاؤ گراؤ کے راستے کو چنتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں، ملک کے اندر بدامنی آتی ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور غریب جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ پستا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں جو ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک مجبوری کے تحت ہے، اور وہ مجبوری اس وقت ساری جو ہے وہ پاکستان کے عوام جانتی ہے کہ وہ مجبوری اس وقت پی ٹی آئی ہے۔ اگر پی ٹی آئی ان کی مجبوری نہ ہو تو یہ ایک دوسرے کے اپوننٹ جماعتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، ان کے اپنے اپنے دستور ہیں، ان کے اپنے اپنے راز و مقاصد ہیں جو کسی صورت میں ایک پیج کے اوپر نہیں ہو سکتے۔ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ایک دوسرے کو بہت بری طریقے سے جو ہے وہ لتاڑا، لیکن اب چونکہ ان کا جو دشمن ہے وہ ایک ہے، تو یہ ساری ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی ہیں، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو یہ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ان کا جو دشمن ہے جس کو آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ بہت قوی ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ جس دن یہ اس دشمن کی جو مقبولیت پر قابو پا گئے، اس دن ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف پھر سے میدان کے اندر نظر آئیں گے۔ دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کا انڈین فنڈنگ کا تعلق ہے، اس کے ابھی تک کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن جہاں تک یہودی لابی کا ایکٹیو ہونا اور اسرائیلی ہے اور گولڈ سمتھ کی جو فارمولہ ہے وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ واضح نظر آتا ہے۔ اب اس وقت زلفی بخاری لندن میں بیٹھ کے پوری دنیا کے اندر جو لابنگ کر رہے ہیں، اس کے سرپنچ جو ہیں وہ ان کے سابقہ جو ہے وہ کیا برادر ان لا ہیں، جو اس کو جو ہے وہ پیچھے سے پوری فنڈنگ کر رہے ہیں اور مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے مختلف اخبارات کے اندر بھی عمران خان کے حق کے اندر جو ہے وہ اشائیے اور پورے کالم اور سٹوریز کا چھپنا بھی جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسرائیل کی مختلف محبت جو ہے ان کی جو سابقہ اہلیہ اور ان کے بچے اور جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اس وجہ سے ہم اسرائیل کی جو حمایت ہے، اور اسرائیل کسی بھی صورت میں پاکستان کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہر طریقے سے وہ ان کو مختلف اینگل سے جو ہے وہ فنڈنگ کرتا، یا ڈائریکٹ فنڈنگ نہ ہو تو انڈائریکٹ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تیسرے چوتھے پانچویں ہاتھ آپ کو جا کے ایک چیز ملتی ہے جس کو آپ کا ٹریل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیلی جو پیچھے گولڈ سمتھ کی پالیسی تھی وہ آج بھی عمران خان کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، اور عمران خان کا جو ان کے مفادات ہیں وہ بذریعہ عمران خان وہ اپنے پورا کرنا چاہتی ہیں، جو کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایکس جو وائف ہیں اور ان کی جو پیچھے ان کے جو سسر تھے، ان کی جتنی بھی جو لابی ہے وہ آج بھی ان کے لیے بہت ساری ورکنگ کر رہی ہے، جس کی واضح مثال جو ہے وہ اپنے آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ہے چانسلر کی بھی لابنگ ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ چکی ہیں۔ دیکھیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ جب سے آئی ہے، یہ پاکستان کی اکانومی بری طریقے سے تباہ ہو چکی تھی، یہ کوشش میں لگی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی، جس کی آہستہ آہستہ اثرات اب آنا نظر شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آئی پی پیز کا کتنا بڑا معاملہ تھا، ان کے بھی ایگریمنٹ 5 آئی پی پیز کے کینسل ہو گئے، جس سے ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ بچایا جائے گا، اور بجلی کے نرخوں میں بھی آج کل سنائی میں آ رہا ہے کہ 5 سے 10 روپے کی کمی کی جا رہی ہے فی یونٹ۔ اب اسی طرح اور بھی دیکھیں سمٹ کانفرنس ہے، لوگ آ رہے ہیں اور انویسٹمنٹ لانا شروع ہو گئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت ایک اہم جو ہے وہ ستون ثابت ہوگی۔ بیسیکلی جب ایک اسٹیبلشمنٹ کا سابقہ تجربہ بری طریقے سے ناکام ہوا اور اس نے ملک کی ایک بربادی نکال دی، تو اب اس کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے وقت لگے گا۔ اب وہ وقت جو ہے اس میں غریب کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ غریب کا پاکستان ہوگا، اور غریب اس میں جو ہے نا وہ سہولت پائے گا، اور غریب ہی جو ہے نا وہ اپنی ایک آسان اور زندگی گزارے گا۔ اور جب تک یہ گورنمنٹ ڈلیور نہیں کرے گی، یہ جو ان کے مخالف عناصر ہیں یہ ان چیزوں کو کیش کریں گے، اور یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، چونکہ اگر پاکستان کو اس گورنمنٹ نے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا تو ان کا چورن بکنا ختم ہو جائے گا۔